السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس مجلس میں ہم آج 3 صورتوں کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ القصص، العنکبوت اور الروم جو ہے ان کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اس نشست میں جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ الاحزاب کا خلاصہ اس کے مضامین پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کے متعلق گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی صورتوں پر سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین ہمارے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اور نئے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات ان کو بھی سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ سورۃ القصص جو ہے وہ 18ویں صورت ہے، مکہ میں ہجرت کے 28ویں صورت ہے، مکہ میں ہجرت کے متصل نازل ہوئی۔ ایک آیت یا 2 دوران سفر جو ہے ہجرت میں نازل ہوئی اور 4 آیات جو ہیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ ان کا نام القصص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا کر تسلی اور تشفی دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، یعنی قارون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اگلی صورت جو کل ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ العنکبوت ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں ابتلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، تنگیاں، غمیاں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں پر کفار طرح طرح کے مصائب اور سختیوں کا زمانہ تھا، وہ طرح طرح کی ان کو اذیتیں دے رہے تھے، طرح طرح کے مصائب ان پر ڈال رہے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت جو ہے سچے ایمان والوں میں استقامت اور کمزور دل والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ انبیاء کا ذکر کر کے بتلایا گیا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان پر کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں اور تنگیاں آئی، لیکن آخر اللہ کی طرف سے مدد آئی، انہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور پھر آگے سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصہ میں جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں، توحید، مشرکین کے بت جو ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی جو ہیں ان کی طرح کمزور ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اور بتایا گیا کہ ازماش من جانب اللہ ضرور ہوتی ہے۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، پھر قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس بقیہ حصہ میں تلاوت اور نماز کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں نماز کی فضیلت، یعنی نماز برائی سے روکتی ہے، معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے، دنیا سے بے ثباتی کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں آگے کہ سورہ روم جو ہے یہ 30ویں صورت ہے 30، تو قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں کفار مکہ جو تھے حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پر طرح طرح کے ظلم ستم کرتے تھے، اس کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ دنیا کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور کامیابی انہی لوگوں کے لیے جو اس کو اپنا حقیقی معبود جانتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کو اپنا خالق مانتے ہیں، اسی کو اپنا رازق مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہجرت کے 6 سال یا 7 سال بعد ایرانیوں نے جو رومیوں پر حملہ کر دیا۔ ایرانی جو تھے وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے،
وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور جو مشرقین تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ جو ایرانی تھے ان کو فتح ہو گئی رومیوں پر۔ تو اب یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ مسلمانوں کو طرح طرح کے طعنے دینے شروع کیے ہیں انہوں نے کہ اب جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، آپ تو کہتے، آپ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو کامیابی ہوتی ہے، تو اب جو اللہ کے منکر تھے ان کو کامیابی ہو گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں وعدہ کیا کہ چند سالوں کے دوران ہی پھر جو ہیں رومی وہ غلبہ حاصل کریں گے، ان کے ملک میں داخل ہو جائیں گے، ان کو حکومت مل جائے گی۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک غزوہ بدر کے ذریعے اور ایک جو رومی جو ہے ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ تو یعنی پھر اس میں یعنی سورہ مبارکہ میں جو ہے دو پیشن گوئیاں کی گئی۔ تو پھر سورہ لقمان جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ ہم پہلے اس سورہ مبارک کے چند بنیادی آیات جو ہیں وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم فاولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں بیسیکلی حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان جو حکیم تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے پاکیزہ عقیدے اور اچھے اعمال والے تھے، اور ان اعمال و افعال کی طرف آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورہ لقمان جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 31ویں سورت ہے، سورہ نمبر 31۔ اس میں جو ہے 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 550 اور حروف کی تعداد 2121 ہے۔ یہ سورہ مکہ کے درمیانی زمانہ کے دنوں میں نازل ہوئی، 2 آیتوں کے یعنی 2 آیتوں کے سوا باقی جو ہے 2 آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، باقی ساری مکہ میں نازل ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں پھر لقمان کا نام جو تھا عرب کے لوگ جو ہے ادب کے ساتھ لیتے تھے۔ ان کے نام سے چونکہ بہت ساری عقائدیں منسوب تھیں، مشہور تھیں، ان کی بابت کہا جاتا تھا کہ ایک ابشی غلام تھے اور اپنی عقل اور خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر دنیا میں جو ہے اپنا جو کچھ دیکھتے تھے ان سے ایسے نتائج اخذ کرتے تھے جو انسان کی زندگی میں کارآمد ہوں، اور لوگوں کو ان کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بعد میں ان کی نصیحتیں عرب کے لوگوں میں قصہ کہانیوں کی طرح رہ گئیں، اور یہ کہانیاں اسی قسم کی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے ان نصیحتوں میں سے جو چوٹی کی نصیحتیں تھیں اور جن کا ماننا انسان کے لیے مفید تھا، ان کو اس صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور عرب کو توجہ دلائی کہ ان کو محض کہانیوں کی طرح سنانے سے کچھ فائدہ نہیں، ان پر عمل کرو، ان کے مطابق اپنا چال چلن، آپس کا برتاؤ درست کرو، اپنا لین دین ایک دوسرے کے ساتھ درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے کردار کو سنوارو۔ لقمان کا ذکر جو ہے وہ تورات میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں تو چونکہ خاص کسی قوم یا ملک کے نہیں یہ کتاب نہیں ہے مخصوص، وہ تو ہر انسان کو ایک اچھی بات کے قبول کرنا چاہیے، وہ کہیں ہو کہیں سے ہو۔ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے آیا، تو پچھلی قوموں کی باتوں کو محض دل لگی اور تفریح کی کہانیوں کی طرح ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پچھلی قومی کی جو یہاں قصص بیان کیے گئے وہ ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، تاکہ ہم اس سے تربیت حاصل کریں، اس لیے بیان کیے گئے۔ ان کے حالات صرف وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ کر مت سنیں، بلکہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہر ایک زمانے کے سمجھدار لوگ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ انسان کے لیے بعض مفید کام ہیں، بعض نقصان دہ مضر ہیں، انہی کا خلاصہ قرآن مجید میں دے دیا گیا۔ بعض لوگوں کے اقوال جو ہے جو کہ نقل کر دیے گئے، بعض لوگوں کے حالات بیان کر دیے گئے،
کہ لوگ ان سے مفید مطلب یعنی نتیجہ نکالیں۔ پھر شروع میں ہدایت یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے حالات ہنسی دل لگی کے طور پر دستان بنا بنا کر مت سناؤ، ان سے نصیحتیں حاصل کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور جو غلطیاں ان سے ہوئیں ان سے بچو، اور جو اچھی باتیں انہوں نے کی وہی ہیں جو قرآن حکیم میں سب آ گئی ہیں۔ ان پر جو عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پہلا کام یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور کفر سے توبہ کرو اور شرک سے توبہ کرو، اس کے ڈر سے برے کاموں سے پرہیز کرو۔ اور اس صورت میں پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تلک الآیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ کتاب حکمت والی ہے۔ تو اس میں یعنی پر حکمت باتیں ہیں اس کتاب میں۔ تو قرآن مجید کی باتیں حکمت کے مطابق ہیں، یعنی ہر بات اس کی جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر کام کا آخری نتیجہ درست ہو، خواہ اس کی خاطر تھوڑا سا بظاہر ذاتی فائدہ شروع میں چھوڑنا پڑے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی باتوں سے اصل فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کی طبیعت نیک کاموں کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ہدی للمتقین، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، انجام پر نظر رکھتے ہیں، اور ان کو نماز پڑھنا اور محتاجوں کو مالی فائدہ پہنچانا یقیناً پسند ہوگا، اور پھر یہ لوگ اس کا بدلہ فوراً یہی دنیا میں نہیں مانگیں گے، بلکہ یقین رکھیں گے کہ دنیا عارضی جگہ ہے قیام کی، اور یہاں انسان کی عمر محدود ہے، اس لیے نیک کاموں کا پورا بدلہ جو ہے یہاں نہیں مل سکتا بلکہ آخرت میں ملے گا۔ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہے، اور آخرت میں ان کی وجہ سے بڑے دکھوں اور آفتوں میں انسان کو مبتلا ہونا پڑے گا۔ ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جن میں فقط دنیا کی تفریح مقصود ہوتی ہے، اور اتفاق سے یہ وہی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اکثر لوگ آج کل مبتلا نظر آتے ہیں، جن میں آپ دیکھیں کہ جیسے فضول کہانیاں، ناول، من گڑت افسانے، ناچ گانا، عالیشان محلات تعمیر کرنا، بڑی بڑی بلڈنگز بنانا، تصویر کشی کرنا، نقش نگاری کرنا، گھٹیا شاعری کرنا، یہ تمام کام جن کو فنون لطیفہ کا نام دے کر اچھا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، شیطان لوگوں کے سامنے یہ چیزیں مزین کرتا ہے، یہ سب وہی باتیں ہیں جن کا انجام آخرت میں سب سے جو ہے برا ہوگا، اور یعنی پھر بلکہ دنیا میں ہی وہ بہت سی برائیاں کے پھیل جانے کا باعث بن رہی ہیں، چونکہ کسی بھی معاشرے میں جب برائیاں پھیلتی ہیں تو پھر اس میں تباہی و بربادی آتی ہے، اس میں اللہ کے عذاب آتے ہیں، اس میں زلزلے آتے ہیں، اس میں طوفان آتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی قربت اختیار کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ان باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جن کا انجام ہر جگہ اچھا ہوگا، مثلا اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید پر جن کا یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، جن کو شرک سے نفرت ہوگی، بری عادتوں سے بچنے والے ہوں گے، تو وہ جو ہیں لوگ کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اس صورت میں حضرت لقمان کا قصہ بیان کر کے اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے عقل مند ان باتوں کی اچھائی پر متفق ہیں، یعنی ان کی باتوں پر، حضرت لقمان کی باتوں پر، جنہیں قرآن میں اچھا کہا گیا ہے، اور ان باتوں کو برا جانتے ہیں جن کو اس میں برا بتایا گیا ہے۔ دنیا کے عقل مند جتنے بھی ہیں اس بات پر متفق ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تمام عالم میں ظاہر ہیں، ان کو دیکھ کر اگر ان تمام باتوں کی صداقت کا یقین ہونا چاہیے ہمیں، یعنی تمام عالم میں ظاہر ہیں جو قرآن حکیم نے بتلائی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ نادان لوگ جو ہیں وہ ضد کی بات کرتے ہیں، ہٹ درمی کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف انسانوں کو ان باتوں کا علم نہ ہونا نہ اپنا اختیار ہے، جس کے بغیر اس کی ساری کاروائیاں اور شیخیاں ذرا سی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ ایک طرف وہ گروہ ہے جو انکار کرتا ہے، دوسری طرف وہ گروہ ہے جو ایمان لانے والا ہے، تو یہ انکار کرنے والے گروہ کی کوئی بھی بات اس کے کام نہیں آئے گی۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن حکیم کی عظمت کے بیان سے شروع ہوئی، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے، جیسے فرمایا گیا یہاں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین، یعنی یہ حکمت
والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کا یہ ربانی دستور ہے جو رب کائنات نے مسلمانوں کے لیے دستور بنا کر بھیجا۔ اسی دستور کو فالو ہو کر ہم دنیا کی زندگی بھی کامیاب گزار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی۔ پھر اس صورت میں اب دیکھیں کہ بتایا گیا کہ انسانوں کے دو فریق، وہ دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرا فریق جو ہے وہ کفار کا ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کی ہر بات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اس کی آیات سے انکار کرتے ہیں۔ تو جو اس کی آیات سن کر یعنی تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، پروٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت وحدانیت کے 4 دلائل جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں، فلکیات کی اتنی وسیع دنیا بھی ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ بیان کی گئی کہ وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی، اس پہ زلزلے آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے انسانوں کے لیے یہ بھی ایک نعمت کے طور پر یعنی عطا کی ہے ہمیں۔ پھر تیسری دلیل کہ بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے، حشرات ہیں، ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندروں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات یعنی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کے عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا۔ رب کائنات نے کہا چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ پھر چوتھی دلیل یہ کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر جس کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگاتا ہے آپ کے لیے، پھل، سبزیاں، یہ ساری نفیس چیزیں۔ آسمان سے پانی کا برسنا جو ہے تکوینی عجائب میں سے ایک عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی اس رب کائنات کے علاوہ یہ کوئی بھی اور انسان نہیں کر سکتا، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے فات درکار ہیں اگر ان آیات پر آپ رکنا چاہیں۔ اس کے علاوہ پھر سورہ لقمان میں جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال و عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ ان کا کلام جو ہے درافشانی، ان کے خاموش تفکر اور ان کے ارشادات موزت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں یہاں، یعنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ پھر یعنی حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت جو ہے آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ ہو، اللہ اسے قیامت کے دن آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ تیسری وصیت یہ کی کہ اللہ کی طرف سے توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی، یعنی نماز کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، شر سے منع کرو اور مصائب اور ابتلا پر صبر اور استقامت سے کام لو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، تکبر نہ کرو اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو، اونچی آواز نہ کرو۔ اس کے علاوہ مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
تو سورہ کے اختتام پر پھر بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی ہوتی ہے، برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، اور موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے پقیدہ عقیدے اور اچھے اعمال والے تھے۔ ان اعمال و افعال کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے جو اہم مضامین ہیں اس میں یعنی کتاب و حکمت کے 2 مخاطب طبقے تھے، ایک مومنین کا، ایک کفار کا۔ پھر اسی طرح حضرت لقمان کی نصائح جیسے میں نے ذکر کیا یہاں بیان کی گئی اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ دعوت اسلام کی اطاعت کے حوالے سے یہاں ذکر کیا گیا، پھر آیات الہی اور روز آخرت۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اللہ اکبر۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے میوہ جات مفید جو نباتات وہ اگا دیں۔ پھر فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر اس سے آگے جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ وصیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ پھر یہاں سے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس سے آگے یہی پھر یعنی یہاں تک وصیتیں چلتی ہیں یہ کہ ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی یہاں نشانیاں بیان کی گئیں، اور اس سورہ کا جو ہے اختتام یہاں ہوتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہیں جن کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص جنہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے، اور خبیر للغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ کی ابتدائی آیات ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ سجدہ کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔
اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، لیکن خلاصہ کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً جس طرح باقی مکی صورتوں کی طرح قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا کہ یہ رب کا کلام ہے، چونکہ کفار اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پھر فرمایا کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ سورہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 32ویں سورت ہے، سورہ نمبر 32، اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 374 ہے، اور حروف کی تعداد 1523 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ دعویٰ الی القرآن ہے، یعنی مجرموں کے انجام بد اور نیککاروں کے درجات کا خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن مجید یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، ان کا رب ہے، ان کے پالنے والا ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے۔ پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن مجید کا جو طرز کلام ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا کوئی اس کتاب کو نہ بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ جیسے کفار کو چیلنج کیا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 3 لے آؤ، 1 لے آؤ، لیکن وہ سب عاجز آ گئے، اور آج تک اس چیز سے عاجز ہیں۔ کوئی ایک شد، مد، زیر، زبر، پیش کی بھی تبدیلی اس کتاب میں نہیں کر سکا، اس لیے کہ رب کائنات نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اس کا خطاب کسی قوم یا فرقے سے نہیں، بلکہ مخلوق کے ہر سمجھدار شخص سے ہے، جو سمجھ اور ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتی ہے، ہر قوم۔ فرمایا کہ کیا یہ مکہ کے نادان لوگ اس عظیم الشان کتاب کی بابت کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود گڑھ لی؟ عربی زبان سے واقف ہو کر سمجھ کے باوجود وہ اس طرح کے مفروضے قائم کرتے ہیں، اور خود غرضی کے سوا اور کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ اس کتاب کو سننے کے لیے چھپ چھپ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جاتے تھے۔ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے کل نہیں جائیں گے، دوسرے دن پھر جب قرآن کی وہ حلاوت اور وہ چاشنی دل میں اس کی محبت جاگتی تو پھر چل پڑتے، یعنی جاننے کے باوجود وہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو پھر یہاں کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، یہ کتاب فی الحقیقت سچی باتیں بتانے والی ہے، اور ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا۔ اور پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانو، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ساری مخلوق پیدا کی، اور پھر اس کا جو ہے وہ نظام کائنات کا سارا بنایا۔ فرمایا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی جو ہے نہ ساتھی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، اس کو مانو اور اس کے فرمان کے مطابق چلو۔ دنیا عارضی ہے، اس میں چند دن جینا ہے، پھر موت آ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ پچھتائیں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، یا کاش ہم دنیا میں چلے جائیں اور ہم اچھے اعمال کریں، لیکن یہ درخواست ان کی منظور نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے پورے طور پر سمجھا دیا گیا تھا کہ نہ مانو گے تو دوزخ ٹھکانہ ہوگا، جسے تم دنیا میں بھول گئے، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، آج تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اچھی طرح سن لو، ایمان والے وہ ہیں جو قرآن حکیم کی آیات سن کر فوراً رب کائنات کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین،
ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وہ پھر طرح طرح کے کیڑے نہیں نکالتے ان احکامات میں ان مشرکین منافقین کی طرح۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر گریہ وزاری کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اسی سے بخشش بھی کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب انسان کو چونکا دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اگر یہ نہ چونکے تو پھر آخرت کا بڑا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھو قیامت برحق ہے، اور اس دن اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سورہ سجدہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ میں زور سے اعلان کر دیا گیا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس خالق کی طرف ہے جو تمام مخلوق کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ جو اس میں شک کرتے ہیں انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ عز و جل وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے آسمان اور زمین بنائے، پھر انتظام سنبھالا۔ عالم کے سارے کام اسی کی تدبیر اور خبر گیری کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اسی نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو نسل کو نطفہ کے ذریعے چلایا۔ یا انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس کے لیے زندگی کا قانون الگ ہے جس میں جسم اور روح دونوں کی رعایت رکھی گئی۔ اس کی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں ہی اللہ کو پہچان لے اور اس پر ایمان لا کر اس کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کر کے پھر کامیابی کی زندگی بسر کرے آخرت میں، ورنہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ پچھتائے گا اپنی غفلت پر، روئے گا اور دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا کہ اچھا بن کر دکھائے، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ یوم الحسرت والندامہ ہے، جو جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے، اور جن لوگوں نے یہاں اچھے اعمال کیے، جنہوں نے یہاں اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، تو پھر وہ ان کے لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر ان کے لیے یہی بشارتیں دی گئیں، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر انہی کے لیے جنتیں رب نے تیار کی ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو بلایا تھا، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا اور ہمیشہ انہیں عذاب نصیب ہوگا۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی تسبیح اور حمد بڑی عاجزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس میں مصروف رہتے ہیں اور آرام اور راحت کے بستر چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے مال میں سے جو ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس کے ذریعے محتاجوں کی امداد کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو آخرت میں وہ آرام اور چین نصیب ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا۔ لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ دنیا کی مصیبتوں سے انسان کو راہ راست پر لانا مقصود ہے تاکہ وہ آخرت کی مصیبتوں سے بچے جن کے آگے دنیا کی مصیبتیں ہینچیں۔ لیکن فرمایا کہ اس مال میں جو اللہ کا مال ہے اس میں خیانت کرنا، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک موتی جو ہے وہ بیت المال سے چوری کر لیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اس کے تو بڑے اچھے اعمال تھے۔ تو اس لیے یہ امانت ہے انسان کے پاس، اگر انسان کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس پہ بھی عذاب ملے گا۔ یعنی یہ بندہ جانتا ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو یعنی انتہائی دیانت داری کے ساتھ اور امانت اسی طرح لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امین بنایا ہے۔ پھر اس صورت میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان جو ہے اعجاز کا بیان ہے، جیسے یہاں فرمایا گیا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتروا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یعنی یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے اس رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس اس سے پہلے رسول نہیں آیا تھا، تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ پھر فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ایسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر قائم ہوا، تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی
کیا سو تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ پھر یہاں دیکھیں فرمایا ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز العلیم، وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین، پھر فرمایا کہ جس نے خوبی حسن بخشا انسان کو، ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسان کی تخلیق ابتدا مٹی سے کی، اس کی یعنی غیر نامی مادہ سے۔ اس سے اگلی آیات میں پھر انسان کی تخلیق کا جو میں نے ذکر کیا وہ ذکر ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی یہاں فرمایا گیا کہ سورت کی ابتدا میں چونکہ قرآن کی حقانیت کا بیان ہے اور اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا اعجاز، اس کا انداز بیان جس کا واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کفار مکہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ حضور نے خود بنا لیا اس کلام کو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خود گاڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہاں آگے دیکھیں یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، جو آیہ کریمہ بھی میں نے پڑھی۔ ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، اور اس نے کیسے مٹی سے پانی، پھر اس سے نطفہ، نطفہ سے لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر بوٹی، اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش یعنی صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اور قدرتیں ہیں۔ یہاں دیکھیں فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے چلایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں روح یاد پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر میں پہلے کان، پھر آنکھیں، پھر دل و دماغ بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یہ صورت جو ہے مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکیں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کا ان کے پہلو جو ہیں وہ بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، علاوہ ازیں اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے، اور یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے، چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا تھا، چھپ چھپ کر رات کو قیام اللیل کرتے تھے جب تمام دنیا سوئی ہوتی تھی، جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کہا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس بالنیام، کہا کہ ایک دوسرے میں سلام دینا، محبت کا یہ پیغام پھیلاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں جو کسی کے حاشیے خیال میں کبھی نہیں آتی۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں جو ہیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی کئی زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیغمبری تھی وہ ان میں مشابت ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے اس کے جو ہے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اس کے مضامین بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سورہ سجدہ کے اس میں جو اہم مضامین آئے ہیں، اب دیکھیں کہ جسم اور روح کی ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، پھر مجرموں فاسقوں کا انجام اور جو انجام بد اور مومنوں پر انعام کا تذکرہ کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، پھر آگے اس سورہ مبارکہ میں نیکاروں کی ایک جماعت کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ یہاں آ کے ختم ہوتی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کریں۔ تو
یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، چونکہ وہ بار بار طرح طرح کی حجتیں کرتے تھے کفار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ اگر ایمان نہیں لاتے، یہ اگر کتاب کو جھٹلاتے ہیں، یہ اگر آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں تو آپ انتظار کریں اس وقت تک، اور یہ بھی انتظار کریں جب تک ان کو اللہ کی پکڑ آ نہ لے اور ان پر عذاب نہ آ جائے، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار نہ ہو جائیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو پھر یہاں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن جو ہے یہ کلام ربانی ہے، شان پروردگار، نظام الہی، تخلیق آدم، آخرت کے منکر ان کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کے دن کافروں کی آرزو کیا ہوگی، اعمال کی سزا، مومنوں کا حال، مومنوں کی برتری، جہنم کا ایندھن، تورات صحیفہ ہدایت ہے، پھر روز قیامت کا تذکرہ، پھر نفع بخش ایمان کون سا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ احزاب کا الحمدللہ آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اب بہت ساری یعنی مکی صورتوں میں تھے، ان کا مضمون ایک ہی تھا، اب یہاں یہ مدنی صورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے 5ویں اور 7ویں سال کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا نام سورہ احزاب اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے بہت ساری گروہ جو ہے انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر جنگ کی، اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ اس میں لڑائی کا بیان ہے جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں وہ 73 ہیں۔ تو اس لڑائی کا بیان ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس کا غزوہ خندق نام اس لیے چونکہ کفار جمع ہو کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے خندق کھودی تھی، یعنی اس مدینہ کے طرف اس طرف حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا حکم ہوا تھا جس طرف سے مکہ والوں کے حملے کا ڈر تھا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ بنی نذیر جو مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ تھا، ان کے عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ ان کے کچھ لوگ پہلے مکہ کے قریش کے پاس گئے، اور بدوؤں کے جو بڑے قبیلہ غطفان کے سرداروں سے مل کر ان کو اکسایا کہ سب مل کر مدینہ پر چڑھائی کریں، اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اور غطفان وغیرہ کے سارے قبیلوں نے مل کر تقریباً 12,000 آدمیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ مدینہ کو نیس کر دیں گے، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ اس پر چڑھائی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے جو ہے وہ مشورہ سے خندق کھودی، اور شہر سے نکل کر خندق کے کنارے 3,000 مسلمانوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ دوسرے کنارے پر کفار ڈٹ گئے، اور دونوں کے بیچ میں خندق آ گئی۔ کفار کوئی 1 مہینہ تک مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے رہے۔ مسلمانوں کو خوف ہوا کہ اب کوئی ایک دم بڑا حملہ کر دیں گے۔ ادھر یہودیوں کا ایک اور قبیلہ جو بنی قریظہ مسلمانوں سے عہد و پیمان توڑ کر وہ بھی کفار سے مل گیا، تو یہ مدینہ پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، مگر اس انتظار میں رہے کہ کفار جو ہے وہ ان کی صورتحال یہ ہو جائے
کہ وہ خود حملہ کریں. جب کفار عرب کے فتح کے آثار شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی ادھر سے حملہ کر دیں گے. یہ یہودی جو تھے کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت تک ہم حملہ نہیں کرتے جب تک یہ آثار نہ ہو جائیں کہ ان کو فتح ملے گی. اگر فتح ملنے کی ہمیں پتہ چل گیا تو ہم بھی ساتھ لگ جائیں گے. جس طرح منافقین کا طرز عمل تھا، جب فوائد ہوتے تھے تو ساتھ لگ جاتے تھے. پھر بھی مسلمانوں کو گھر بار کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دوہری محنت کرنی پڑی. یہ ظاہر حوال مسلمانوں پر بڑا تنگ وقت تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر کفار نے کہا آپ کا تو یہ حال ہے، اللہ نے تو آپ سے نصرت کا وعدہ کیا تھا اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں بھی نہیں جا سکتے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو اتنا پختہ تھا رب کی ذات پر، اعتماد، توکل، زہد، ثقہ، کہ سبحان اللہ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے. اور یہ ساری تکلیفیں اور مصائب اور تنگیاں بڑے صبر، جذبے اور ولولے اور حوصلے کے ساتھ برداشت کی. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد سمندر کی طرف سے ایک ایسے زور کی ٹھنڈی اور سخت ہوا چلائی کہ کافروں کا وہاں ٹھہرنا جو ہے مشکل ہو گیا. پہلے قریش ابو سفیان کے مشورہ سے گھبرا کر بھاگے، پھر انہیں دیکھ کر غطفان بھی چل دیے اور مسلمانوں کے سر سے یہ اس طرح بلا ٹلی. ادھر سے بے فکر ہوئے تو مسلمانوں نے فوراً بنی قریظہ کا جو ہے انہوں نے محاصرہ کر لیا. 25 روز کے بعد انہوں نے بنی قریظہ نے ہار مان لی. بنو اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ان پر چھوڑا گیا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، ان کے بارے میں کیا برتاؤ کیا جائے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال اور اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے علاوہ صورت میں لے پالک کا حکم ہے، جو متبنہ بیٹا ہے اس کا حکم یہاں ہے. مسلمان عورتوں کو باہر نکلنے میں احتیاط اور پردہ کا حکم اور دیگر قیمتی نصیحتیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ کسی بھی کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیتے تھے، اس کو اپنے میراث میں شریک کرتے تھے، اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا. تو ان کی پھر شادی حضرت زینب بنت جاش جو آپ کی کزن تھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے شادی ہوئی، لیکن ان کا آپس میں نباہ نہ ہوا، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ان کو طلاق دی اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. پھر لوگوں نے بڑا واویلا کرنا شروع کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا، اپنے متبنہ بیٹے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے حکم سے ہم نے خود نکاح کیا ہے، تاکہ یہ رسم باطل جاہلیت کی رسم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اگر کوئی اور شخص کرتا تو یہ رسم ختم نہ ہو جاتی. تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تاکہ وہ رسم ہمیشہ کے لیے پھر ختم ہو جائے آئندہ. اور پھر یہاں سورہ احزاب کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے اور مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ وہ اچھا یا برا ہے صرف، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان میں اچھا اور برا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، استعداد رکھی ہے اس میں. یعنی اچھا بن جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور برا بن جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، چاہے تو اچھا بن جائے اور چاہے تو برا بن جائے. اس نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رکھا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں آپ کے احکامات بجا لاؤں گا، اور اگر میں ان احکامات کو بجا نہ لایا تو پھر میں سزا کا مستحق ہوں، میں سزا بھگتوں گا. اس لیے اسے اپنے واسطے طرز عمل مقرر کرنے کا اور جیسا چاہے قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنا کر بھیج دیا، صرف ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، جیسے حضور نے بتایا اس طرح ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ ایسا قانون ہے جس کے اندر رہنا سہنا اس کا فرض ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اس قانون کے بعد ضروری دفعات کا اس صورت میں بیان ہے. اس میں بتایا گیا کہ جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی سچ مچ بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. جس طرح کسی سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، یہاں آپ دیکھیں اس میں فرمایا گیا ما جعل اللہ لرجل فی قلبین فی جوفہ، یعنی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے 2 یعنی باپ نہیں ہو سکتے ایک بیٹے کے، یا 2 مائیں نہیں ہو سکتی. آدمیوں کے باہم رشتوں کی بابت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جو
جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تمہاری والدائیں ہیں، تمہاری امہات ہیں، تمہاری ماں روحانی مائیں ہیں۔ پھر بیوی اب دیکھیں یہاں غزوہ خندق جو ہے، جسے غزوہ عذاب بھی کہتے ہیں، منافقوں کے طرز عمل کی یہاں مذمت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ نبی کے گھر میں رہنا چاہیں تو انہیں دنیا میں احتیاط سے زندگی بسر کرنی ہوگی، اور اگر اس کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے، اگر دنیا چاہیں تو دنیا کو اختیار کر لیں، اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر میں رہنا ان کا پھر کچھ کام نہیں، پھر نبی سے جدا ہو جائیں پھر ان کو عیش و عشرت مل جائے گی۔ پھر ارشاد ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو گھر ہی کے اندر رہنا چاہیے، کسی ضرورت سے باہر جاننا پڑے تو ایک چادر اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ جو شرارتی مزاج لوگ ہیں وہ ان کو کوئی تنگ نہ کریں۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ ازواج مطہرات کی پردہ اور باہر نکلنے کے بارے میں پیروی کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیار ان کو دیا کہ یا دنیا کو اختیار کر لیں یا آخرت کو اختیار کر لیں، تو تمام ازواج مطہرات نے پھر آخرت کو اختیار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ داری کے معمولی قواعد کے بارے میں پیروی کریں۔ یعنی یہ بات بتائی گئی کہ آزادی دی گئی تاکہ انہیں تبلیغ دین میں آسانی ہو، لوگوں کو دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے آداب سکھائے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی گئی۔ یہ آیہ کریمہ اس میں ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ آخر میں کہہ دیا گیا کہ انسان نے اپنے اوپر اس کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کروں گا ورنہ سزا بھگتوں گا۔ یہ عہد و پیمان ایک امانت ہے جس کی حفاظت اور نگہبانی ہر انسان کے ذمہ واجب ہے، اس سے بے پرواہی کرنے والے جو ہیں وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مومنین کس طرح یہاں آزمائے گئے اور کس طرح ان کا صبر تھا۔ یہاں کہا گیا کہ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب وہ کافر تمہاری اوپر وادی کی بلائی مشرق کی جانب سے اور تمہاری نیچے وادی کی زرعی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی پھر گئی تھیں، اور دہشت سے تمہارے دل القوم تک پہنچ گئے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، پھر فرمایا کہ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس مقام پر مومنوں کی ازمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، سخت مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہاں تک کہ منافقین اور کافر جو ہے، جب منافق لوگ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری، عقیدہ اور شک کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ اب ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن یعنی یہاں مومنین کا جو ہے وہ ایمان اور پختہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اب اللہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا وہ آنے والا ہے، ہمیں پختہ یقین ہے اس بات پر۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ لقد کان فی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یعنی فی الحقیقت آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، نہایت یسین نمونہ یات ہیں۔ ہر شخص، وہ شخص جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ مومنین تھے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف دیکھیں کہ یہ منافقین تھے، کہتے تھے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا جو ہے وعدہ کیا تھا۔ ایک طرف مومنین تھے، کہتے تھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ، جب انہوں نے وہ سارے لشکر جمع دیکھے تو کہا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اکبر، یہ تھا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا وہ سچا ہے، سو
اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وبدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بار بھی تبدیلی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیم۔ اس لیے اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہاں آگے دیکھیں کہ یعنی اس صورت میں جن موضوعات سے بات کی گئی ہے وہ یہ ہیں: اجتماعی آداب اس سورہ مبارکہ میں سکھائے گئے، تشریع احکام اور بعض غزوات کا بیان جیسے غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار۔ پھر غزوات میں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس صورت کے اہم مضامین جو ہیں، پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطہ سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا اس سورہ مبارکہ میں جو حقیقت میں فلاح و سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ سے ڈریں اور اس سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، یعنی ان کی رائے کو ترجیح نہ دیں اور نہ اس کو فالو کریں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وحی الہی جو عقائد دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع عقائد دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پاک ہیں، تو دونوں وحی جو ہیں ان کی اتباع کریں۔ چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور معجزہ ہے یہ بھی۔ اب دیکھیں کہ دوسرے انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا عیسیٰ خطاب کیا۔ زمانہ جاہلیت کے بعد معتقدات اور عادات کی یہاں تردید کی گئی۔ اور پھر اب یہاں دیکھیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں فرمایا گیا کہ اللہ نے کسی بھی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اور ماں بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی نہ 2 مائیں ہو سکتی ہیں نہ 2 باپ ہو سکتے ہیں۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جن نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا رکھا ہوا تھا۔ نفاق سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، نفق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرنل کو، جو زمین کے اندر زمین 2 سرنگ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفق۔ تو نفاق یہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور چھپانا اور ظاہر کچھ اور کرنا۔ تو منافقین کو منافقین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ظاہر زبان پر کوئی چیز اور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اندر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے جب اپنے دوستوں کو اور کفار اور منافقین کو ملتے ہیں۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ یعنی اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جاہل اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انتی علیہ کظہر امی، یعنی تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، کہہ دیتا، تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ لیکن عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں ہمیں بتایا کہ اب وہ کفارہ ادا کرے گا تو کفارے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ پھر یہاں اس سورہ مبارکہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو منہ بولا بیٹے کا تصور تھا اس کو حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ پھر چوتھا، جب منہ بولا بیٹے کے تصور کی تردید ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے اور آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے والدین
اور عزیز و کرب لینے کے لیے آئے تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر مال و دولت لینا چاہیں تو مال و دولت لے لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ خواہش کریں وہ لے لیں، حارثہ کو ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا ہم یہ حارثہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ایک دفعہ جو آ جائے تو پھر ہم اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، حارثہ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے لیے باپ بھی آپ ہیں، سب کچھ میرے لیے آپ ہیں۔ تو اپنے والدین کو چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ 5 شوال میں 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جو جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو تھے مختلف قبائل سے تھے، یہود بنی نذیر اور بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے یہاں۔ مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ ہونے کا خطرہ تھا وہاں خندق کھود دی گئی، اور پھر اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ عذاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں، مختلف گروہ اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے جو ہے تقریباً 1 ماہ تک جو ہے وہ مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور جو قریشی تھے غطفانی لشکر کے درمیان ایک پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ کی طرف سے انہیں دونوں طوفان اور اندھی آئی، جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور ان کے عظام پست ہو گئے۔ ابو سفیان بھاگ گیا، باقی بھی لوگ سب بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان کے دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر رائے فرار اختیار کر گئے، بھاگ گئے میدان سے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے پھر بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عہد شکنی کی پھر عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں انہی دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں جو ہے ملک فتح کیے تھے، شہر فتح کیے تھے۔ یوں رب العالمین نے کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن جب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو حالات موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی جو ہے وہ یاد تازہ کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں میں وہ ایمان نہیں، وہ اعمال نہیں، وہ اخلاق نہیں، وہ معاملات نہیں، وہ کردار کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہ فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن آج بھی قرآن میں اسی طرح وہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن پر اسی طرح عمل کریں تو آج بھی رب کائنات ہمیں اسی طرح فتح دیں گے۔ آج بھی اسلام میں وہی اصول اور مبادی موجود تھے جو آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصرت اور فتح دی گئی، جن کی وجہ سے اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اسی طرح آئے گی۔ اور اگر ہم برے اعمال کریں گے، اگر ہم آپ آج دیکھیں کہ پاکستان کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن آج تک ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے۔ آج بھی وہی فحشی اور عریانی اسی طرح ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے مساجد اور دینی مدارس کا کیسا حال ہے، اور جو یونیورسٹیاں ہیں، اور آج پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں کہ اس کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ رمضان مبارک میں کس طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں، اور نام نہاد علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ جہاں ایسی عورتوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، نہ ان کا پردہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدمت کر رہے ہیں رمضان پروگرام میں۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے اوپر کیوں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے،
کہاں ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور اہل پاکستان، یعنی ہمیشہ جنہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیا، لیکن حکومتوں نے ہمیشہ جو ہے غداری کی ہے کشمیر کے ساتھ۔ آج دیکھیں کہ کشمیر کا بچہ وہ یعنی ایک دفاع کر رہا ہے پوری امت مسلمہ کا، لیکن آج ان کا کیا حال ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آج کیا ہے۔ یہ ساری ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں آج اگر ہم قرآن و سنت کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو منافقین اور کفار کا ہوا۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ سارے قصے جو بیان کیے گئے یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ان کے اندر عالم اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی قرآن اور اسلام میں پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب ہم اس کے راستے پر آئیں گے تو وہ فتح ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پھر 21ویں پارہ کی آخری آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب تھا، چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں آیا ہے۔ ان آیات کا پس منظر حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمارا نفقہ اور وظیفہ کچھ بڑھا دیں، تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس دی کہ چاہیں تو آخرت کو اختیار کر لیں، چاہیں تو دنیا کو اختیار کر لیں، تو سب نے پھر دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ پھر تنگی کے ساتھ گزر بسر کریں، ازواج مطہرات کو کہا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں، یا پھر اگر آسانی چاہتی ہیں تو جدائی اختیار کر لیں، تو سب نے آخرت کو جو ہے ترجیح دی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پھر انہیں 7 احکام کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہ اختیار کریں، پھر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ گھر ہے۔ پھر تیسری بات کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کر کے باہر نہ نکلیں۔ پھر اس میں دیکھیں کہ چوتھی بات کہ ان کو یہ بتائی گئی کہ نماز کی پابندی کریں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ دیا کریں، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآنی آیات کی تلاوت اور حدیث کا آپس میں مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصہ میں بیان ہوئے ہیں جو 22ویں پارہ میں ہیں، اس میں مسلمان کی شخصیت کو معاشرہ میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان کرنے والی 10 صفاتیں، یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں، یعنی اسلام، ایمان، اور پھر قنوت دائمی طاقت یعنی صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ 10 صفات۔ پھر سورہ احزاب میں اس مشہور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا، جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متمنہ بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، چونکہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو طلاق دی، پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ تو اب لوگوں نے جعلی تصور یہ تھا کہ یہ نکاح جو ہے حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی بھی متبنہ کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو۔ تو اس جعلی رسم کو ختم کرنے کے لیے جو جاہلیت کے دور میں تھی، عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ تو یہاں ضمنی طور پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں کہ بہت سارے غیر مسلم جو ہیں مستشرقین اور منافقین اور کفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ کثرت زواج جو تعدد زواج تھی اس کا سبب جو تھا نعوذ باللہ وہ شہوت تھی، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ ان 2 نکات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز اس وجہ سے نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ آپ نے پوری بھرپور جوانی ایسے خاتون کے ساتھ گزاری، سیدۃ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ جو عمر میں کہیں گنا آپ سے بڑی تھی۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اور جتنی بھی خواتین سے آپ نے پھر شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے، یعنی 50 سال کے بعد
ان کی عمر میں کی۔ دوسرا نقطہ اب دیکھیں یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اور کوئی بھی آپ کی زوجہ محترمہ میں سے کنواری نہیں تھی، کنواری صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر وہ نعوذ باللہ شہوت پوری کرنے کے لیے شادی کرتے تو وہ جوانی کی عمر میں کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے۔ تو لیکن اس کی جو حکمت تھی وہ ازواج کی وہ تعلیمی، تشریعی، سیاسی، اجتماعی بے شمار حکمتیں تھیں جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کسی موقع پر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ ایک تو متبنہ بیٹے کے حوالے سے یہاں یعنی ذکر کیا گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان کیا گیا۔ پھر غزوہ احزاب میں منافقین کا جو کردار تھا اس کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا۔ اسوہ حسنہ جو مومنین کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس کے بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بتائے گئے جو ابھی ہم نے ذکر کیے۔ پھر اسی طرح ان کو چائس دی گئی، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم جو ہے ہمارا وظیفہ بڑھایا جائے اور ہمارا نفقہ زیادہ کیا جائے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں یا یعنی آخرت کو اختیار کر لیں یا دنیا کو اختیار کر لیں، تو سب نے آخرت کو اختیار کیا۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کی صفات اور حضور کی کامل اطاعت کا یہاں مضمون بیان کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور حقوق بیان کیے گئے اس صورت میں۔ پھر احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور درود اسلام کا اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ تو اسی طرح پھر اب یہاں دیکھیں کہ منافقین کا حال اور قیامت کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار پہنچانے سے منع کیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف نہ دی جائے، اور جو بھی تکلیف دے گا پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں دیکھیں کہ آیت نمبر 28 میں یہ جو ازواج مطہرات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یعنی یا تو دنیاوی زندگی اختیار کر لو، میں تمہیں یعنی مال و دولت جو میرے پاس ہے دے کے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، یا پھر آخرت کی زندگی پر صبر کرو، آخرت میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر یہاں یعنی ان کو یہ بتایا گیا ازواج مطہرات کو کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی آپ دوسری عام لوگوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بیویوں کی طرح، بلکہ آپ کا ایک خاص مقام ہے اور آپ جو ہیں آپ تمام مومنین کی روحانی مائیں ہیں۔ تو اس لیے یہ یہاں ان کو حکم دیا گیا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی ہر آلودگی سے اہل بیت کو پاک کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر آگے یعنی مسلمان مرد اور عورت کی مساوات کا جو جن چیزوں میں یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین وفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح قرآن پڑھنے والی مرد اور عورتیں، سچ بولنے والی مرد اور عورتیں، اسی طرح صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ ساری روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور پھر یہاں اگلی آیت میں جو ہے آیت نمبر 37 میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہاں بتایا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے دل میں جو پوشیدہ ارادہ ہے اس کا اظہار کریں، لوگوں سے نہ ڈریں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر جب حضرت زید نے طلاق دی
تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ پھر یہاں انبیاء کا طریقہ بتایا گیا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یعنی پیغمبر کے لیے جو بات تقویناً یا تشریعاً خدا نے مقرر کر دی اس میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ پھر آگے یہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، یعنی سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وہ تمام امت کے روحانی باپ ہیں، کسی ایک فرد کے باپ نہیں ہیں، تمام امت ان کی اولاد ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کا ذکر کرو، تسبیح کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو اور اس کے فرشتے جو ہیں ان پر صلاۃ بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی آپ پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، جو ہیں اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت رحیم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہ جس روز سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا السلام علیکم وعد لہم اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بشارت دینے والے اور کفار کے ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سراج منیرہ، ایک روشن چراغ ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ پھر آگے کفار کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح پھر آگے غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کی طلاق کا حکم بیان کیا گیا، یعنی اگر اس کو چھوا نہ ہو انسان نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی عورتیں حلال ہیں اس کا بیان کیا گیا، نبی کے ساتھ جو خصوصیات ہیں ان کا بیان، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر دعوت طعام کے آداب یہاں بتائے گئے کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونی چاہیے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر یہاں ایک خاص ادب کی تلقین کی گئی کہ یعنی اگر آپ سوال کرنا چاہیں خواتین سے تو پھر پردے کے پیچھے رہ کر سوال کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہاں جو ہے وہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جو تکلیف دے گا اس پر سخت عذاب آئے گا۔ پھر یہاں یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن سے پردہ نہیں، جو محرم ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ پھر پردے کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر منافقون کو تنبیہ کی گئی۔ پھر اللہ کی سنت کا تذکرہ کیا گیا، کافروں کا انجام بد اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر زرعی نصائح بیان کیے گئے، کامیابی اطاعت میں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیان کیا گیا۔ پھر امانت جو یعنی فرمایا گیا کہ اگر یہ امانت جو ہے قرآن اگر پہاڑوں پر کو دی جاتی تو وہ بھی جو ہے اس ذمہ داری کے ڈر سے انکار کر دیتے، اور لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور یہ بڑا نادان ہے۔ تو آگے جو ہے پھر امانت کا عہد، اس کا تذکرہ اس پر یہاں اس
آیہ مبارکہ پر یہ صورت ختم ہوتی ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی یہاں بتایا گیا کہ اے نبی ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستاؤ. اور آخر میں کہا گیا کہ یعنی ان ساری چیزوں کا نافرمانیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافق، مشرک مرد اور عورتوں کو جو ہے سزا دے گا، اور مومن مرد عورتوں کی توبہ جو ہے مومن مرد عورتوں کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. منافقین اور ان کو جو ہے سخت عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، اس کے احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے الحمدللہ 22ویں پارے کے بھی 6 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. کل انشاءاللہ ہم آگے جو ہے اگلی صورتوں کو یہاں سے اس کا آغاز کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. تو اس نعمت پہ ہم جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ سبا اور اس سے اگلی صورتوں پر گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ساتھ میرے پرانے دوستوں میں سے، اور ہم اکٹھے کسی وقت میں بیٹھ کے مختلف دینی مسائل پڑھتے تھے، برسٹر ریاست صاحب ہیں. اسی طرح ہمارے پرانے دوستوں میں سے مظہر اقبال بٹ صاحب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے برادر محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. ہمارے بہت اچھے دوست تھے اور بڑے نفیس انسان تھے، اور ان کے سارے بھائی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے وہی جذبہ دیا ہے. اسی طرح علی اکبر الوی صاحب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محمد یونس صاحب ہیں. ہمارے دوست عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، المصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیئرمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کے اس پیغام سے استفادہ کر سکیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ اگر زندگی نے عفا کی تو ہم انشاءاللہ قرآن کے آخر تک پہنچیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے کام باقی رہ جائے اور لوگ اس سے استفادہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.